آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پاکستان سمیت دنیا کے درجنوں ملک ایک بڑے معاشی زلزلے سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے۔ ایران مذاکرات میں ڈیڈ لاک نے گلوبل آئل پرائسز کو اب بے قابو کر دیا ہے۔ برینٹ کروڈ آج $126 فی بیرل تک پہنچ گیا تھا، اب تقریباً $113 تک آ گیا ہے۔ یہ مارچ 2022 میں روس یوکرین جنگ کے بعد ہائیسٹ لیول ہے۔ اس اچانک اضافے نے پاکستان جیسی امپورٹ بیسڈ اکانومی کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں۔ پاکستان اپنی تیل کی ضروریات کا 80% سے زائد امپورٹ کرتا ہے، اس لیے گلوبل پرائسز میں یہ جھٹکا فوری طور پر لوکل اکانومی میں منتقل ہو رہا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق 2008 کے کرائسس کے بعد یہ بلند ترین سطح ہے، جس کے اثرات اب مرحلہ وار سامنے آنے شروع ہوں گے۔ اس جنگ کے پہلے جھٹکے میں پاکستان آئل پرائسز پہلے ہی تاریخی بلندی تک پہنچا چکا ہے۔ دوسرا جھٹکا صورتحال کو مزید بدتر بنا سکتا ہے اور بنائے گا۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم پرائسز بڑھانے کا اشارہ دیا جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ویکلی آئل امپورٹ بل جو $300 بلین تھا اب $800 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور پرسوں جو جمعہ ہے اس دن پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے۔ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر جنگ سے پہلے ہمارا ایک ہفتے کا بل $300 ملین تھا تو آج وہ $800 ملین پہ پہنچ گیا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں پیٹرولیم پرائسز میں 25 روپیز فی لیٹر اضافے کا امکان ہے، جس کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں $400 فی لیٹر سے زائد ہو سکتی ہیں۔ تیاری کر لیں، آپ کا پیٹرول، آپ کا ڈیزل $400 فی لیٹر ہو سکتا ہے سیٹرڈے سے۔ گلوبل آئل مارکیٹ میں ہر $10 کے اضافے سے پاکستان میں مہنگائی 0.5% اور 0.6% تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی امپورٹ بل میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ اندازوں کے مطابق ہر $10 اضافے پر تقریباً $1.5 بلین کا اضافی پریشر پاکستان کے ریزروز پہ پڑتا ہے، جبکہ موجودہ صورتحال میں یہ پریشر سالانہ بنیاد پر $6 سے $7 بلین تک پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ فیول پرائسز ایڈجسٹمنٹ کے باعث بجلی بھی بہت مہنگی ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان میں پاور پروڈکشن کا ایک بڑا حصہ اب بھی تیل اور RLNG پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ اضافہ گھریلو صارفین کے ساتھ انڈسٹریل سیکٹر کو بھی متاثر کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کے اخراجات بڑھیں گے، جس سے سپلائی چین پر دباؤ بڑھے گا۔ انفلیشن ریٹ تقریباً 2 سال بعد دوبارہ ڈبل ڈیجٹ میں داخل ہو سکتا ہے۔ مہنگائی کا طوفان ہے جو آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ ماہرین کے مطابق انرجی کرائسس کی وجہ سے GDP گروتھ میں 1 سے 1.5% تک نمایاں کمی بھی آ سکتی ہے، جو پاکستان کے لیے پہلے ہی ایک میزریبل GDP گروتھ تقریباً 3% کی ہے، وہ کم ہو کے 2% ہو سکتی ہے اگر یہ کرائسس ایسا ہی چلتا رہا۔ جو اس فسکل ایئر میں پہلے 3.2% تھی ہماری جو GDP گروتھ تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ بہت زیادہ اس پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر یہ کرائسس جاری رہ سکتا ہے، یہ 2% سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ روپے پہ بھی پریشر پڑ سکتا ہے، ڈالر مہنگا ہو سکتا ہے، کیونکہ مہنگے تیل کی ادائیگی کے لیے ڈالر کی طلب میں اضافہ ہوگا۔ اس سے امپورٹڈ انفلیشن کا ایک نیا چکر شروع ہو سکتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ کر $7 بلین تک ہو سکتا ہے۔ بجٹ ڈیفیسٹ بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے، جو ریونیو ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں اضافے جیسے اقدامات پہ مجبور ہو سکتی ہے۔ گویا گلوبل مارکیٹ میں آئل پرائسز جلد نیچے نہ آئیں تو پاکستان کو بدترین سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ پاکستانیوں کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ اس میں ممکنہ طور پہ پیٹرول راشننگ بھی حکومت کہہ سکتی ہے۔ فریٹ کو سڑکوں کے بجائے ریل پر منتقل کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے، تاکہ ایکسچینج ریزروز پر پریشر کم کیا جا سکے۔ سادہ الفاظ میں آپ کو کہوں تو بھائیوں بہنوں سمجھ لو، گلوبل کانفلکٹ شروع ہونے والا یہ آئل کرائسس اب پاکستان کے لیے خطرناک اکنامک کرائسس بن رہا ہے، اور مہنگائی کا طوفان 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے خدا نخواستہ ایک بہت بڑی سے کم نہیں ہو سکتا۔ یہ پوری صورتحال ہے، مشکل صورتحال ہے۔ مارکیٹس کو، اسٹاک مارکیٹس کو اس کو پہلے سے ادراک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست پریشر رہا۔ ایک موقع پہ انڈیکس تقریباً 3.5% کم ہو گیا تھا، اینڈ میں یہ تقریباً 1.7% کم ہوا۔ 2800 پوائنٹس میں آج کی کمی ہوئی۔ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیا کیا تیاریاں کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں آج دعوت دی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر، ٹاپ لائن سیکیورٹیز، معاشی اور کاروباری امور کے ماہر۔ بہت بہت شکریہ سہیل بھائی۔